فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے ایک عجیب روایت لکھی ہے کہ جو عورت نماز پڑھے لیکن وہ نماز میں اپنے خاوند کے لیے دعا نہ مانگے، اس کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہی نہیں پاتی۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو عورت نماز پڑھے گی اور اس نماز میں اپنے خاوند کے لیے دعا مانگے گی، اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرما لے گے۔ ایک بہت بڑی غلط فہم یہ نہیں کہ ایسے کام فقط عورت ہی نے کرنے ہیں، بلکہ مردوں کے ذمہ بھی کچھ ایسے کام ہے۔ آج کل کے صوفیوں میں ایک عجیب بیماری دیکھی گئی ہے کہ ذرا ذکر و اذکار کرنے شروع کر لے تو گھر کے کاموں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ ان کی اہلیہ امید سے تھی، وہ ان کے لیے آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ تم یہی ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ جب وقت کے نبی بھی اپنی بیوی کے لیے آگ ڈھونڈ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ کام کرنا مرد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور اس پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملا کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کاموں میں شریک ہوا کرتے تھے، کبھی بکری کا دودھ دہہ لیتے اور کبھی آٹا گوندھ دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے اہل خانے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے اور لا کر اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔